ایک عقاب اور الو میں دوستی ہو گئی۔ عقاب بولا، بھائی الو، اب میں تمہارے بچوں کو کبھی بھی نہیں کھاؤں گا، مگر یہ تو بتاؤ ان کی پہچان کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دوسرے پرندے کے بچوں کے دھوکے میں ہی میں تمہارے بچوں کو غلطی سے کھا جاؤں۔ الو نے جواب دیا، بھلا یہ بھی کوئی مشکل بات ہے؟ میرے بچے سب پرندوں کے بچوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ان کے چمکیلے پر دیکھ کر تم ایک ہی نظر میں پہچان جاؤ گے کہ یہ میرے بچے ہیں۔ اور عقاب نے الو کی بات کاٹ کر کہا۔ عقاب نے کہا، بس بس، میں سمجھ گیا، اب میں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ عقاب نے کہا، مگر بھائی ہر بات کو پہلے ہی پوچھ لینا چاہیے، پھر پچھتانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر عقاب اڑ گیا۔ دوسرے دن عقاب شکار کی تلاش میں ادھر ادھر اڑ رہا تھا کہ اسے ایک اونچے درخت کی شاخ پر کسی پرندے کا گھونسلہ نظر آیا۔ عقاب کو کسی پرندے کا گھونسلہ نظر آیا۔ گھونسلے کے اندر 4-5 کالے بدشکل بچے موٹے اور بیدھی آواز میں چوں چوں کر رہے تھے۔ عقاب نے سوچا یہ بچے میرے دوست الو کے تو ہرگز ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ نہ تو خوبصورت ہے اور نہ ان کی آواز میٹھی اور سریلی ہے۔ نہ یہ خوبصورت ہے اور نہ ان کی آواز میٹھی اور سریلی۔ یہ سوچ کر عقاب نے ان بچوں کو کھانا شروع کر دیا۔ وہ سب بچوں کو کھا چکا تو الو اڑتا ہوا آیا اور شور مچا کر کہا، ارے تم نے کیا کیا؟ یہ تو میرے بچے تھے۔ عقاب گھبرا کر اڑ گیا۔ یہ سب دیکھ کر عقاب گھبرا کر اڑ گیا۔ پاس ہی میں ایک چمگادڑ نے، جو پاس ہی اڑ رہی تھی، چمگادڑ نے الو سے کہا، اس میں عقاب کا کوئی قصور نہیں ہے، ساری غلطی تمہاری ہے۔ جو کوئی کسی کو دھوکہ دے کر اپنی اصلیت چھپانے کی کوشش کرتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ جو کوئی کسی کو دھوکہ دے کر اپنی اصلیت چھپانے کی کوشش کرتا ہے اس کا آخر میں یہی انجام ہوتا ہے جو تمہارے ساتھ ہو گیا ہے۔